اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کا۔ جب قوم کے لوگ تنگ آ گئے تو انہوں نے آپ سے ایک عجیب مطالبہ کر دیا۔ کہنے لگے کہ اگر تم دعوے میں پیغمبری میں سچے ہو تو اپنی نبوت کی سچائی کے طور پر اپنے خدا سے کہو کہ اس پہاڑ کی سخت چٹان سے ایک بچہ دینے والی ایک اونٹنی نکال دے۔ اگر ایسا کر دکھاؤ گے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی پیغمبری کے ثبوت کے لیے معجزہ طلب کیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اونٹنی نکالنے کی دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اعتماد حجت کے لیے اس پتھریلی چٹان سے ایک اونٹنی، تازہ گبن اونٹنی، اس چٹان کو شق کر کے نکالی اور اس اونٹنی نے ظاہر ہوتے ہی بچہ دے دیا۔ لیکن یہ کافر لوگ اس پر بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور اپنی حد درمی پر قائم رہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر ایمان کی سعادت سے تم محروم رہنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، میں تمہاری ہدایت پر مجبور تمہیں نہیں کر سکتا، مگر یہ خیال رکھنا کہ یہ اونٹنی جو تمہارے مطالبے پر موزانہ طور پر پیدا کی گئی ہے، اس کے کھانے پینے کے معاملے میں اس کی آڑ مت لانا اور اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچانے کی کوشش کرنا، ورنہ تم عذاب خداوندی سے نہیں بچ سکو گے۔ قرآن کریم میں اس قصے کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی ظاہر کردہ اونٹنی ہے، ایک دن پانی پینے کا اس کے لیے مقرر ہے اور ایک دن تمہارے مویشیوں کے لیے، دیکھو اسے تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور انہیں ندامت اٹھانا پڑی کہ انہیں عذاب خداوندی نے آ پکڑا۔ ان کے عذاب کے اندر ایک عبرت تھی۔ ذکر قوم سمود کے عذاب کی نوعیت کا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب نازل ہوا، اس میں کئی چیزیں شامل تھیں جن کی وجہ سے وہ لوگ تباہی سے دوچار ہوئے اور نشان عبرت بن گئے۔ کڑ یعنی کڑکڑاہٹ آواز، یعنی کپکپاہٹ، تھرتھراہٹ، زلزلہ، سرکش لہریں۔ صحیفہ ایک زور کڑکڑاہٹ والی آواز تھی جو فضا سے پیدا ہوئی، پھر اس آواز میں آگ شامل ہوگی جو قوم سمود کے لیے عذاب اور موت کی صورت اختیار کر گئی، اور رجیفہ، صحیفہ وغیرہ تمام عذاب ایک ہی وقت میں طاری ہوا، اور یہ تاثر ایک ہی عذاب کا ہے جن میں سے ایک صاعقہ بھی ہے۔ بہرحال جو بجلی کی زبردست کڑکڑاہٹ آواز جیسا کہ مثبت اور منفی بجلی سے پیدا ہوتی ہے، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز موجزانہ طور پر پیدا ہوتی ہے، اور پھر مقبول عام ضم و بشری اس زور کڑکڑاہٹ آواز سے زلزلہ پیدا ہو گیا، اور ان پہ یہ تمام چیزیں عذاب بن کر ان کی تباہی کا سبب بن گئی، اور آسمان پر زور سے بجلی کڑکی، زمین پر زلزلہ ہو گیا، اور دونوں عذاب اس حد سے بڑھ کر تھے، لہٰذا ان کی شدت کا قرآن میں طاغینہ سے ذکر کیا گیا، اور تفسیری بیافیو میں لکھا ہے کہ طاغینہ حد سے زیادہ تیز رفتار سے کسی چیز کے گرنے کا نام ہے، اور اسے ہی صحیفہ یا رجیفہ کہا گیا ہے۔ قصہ کوتا چونکہ یہ عذاب کا کڑاہٹ اور زلزلہ دونوں ہی اس میں شامل تھے اور دہشت و خوف حد سے بڑھ گئی تھی، اس لیے اسی مختلف صورت میں قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ چونکہ اونٹنی جسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نفاق اللہ کی اونٹنی کہا گیا، وہ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر سخت چٹان سے پیدا کی گئی تھی کہ سنت اللہ تعالیٰ اس طرح سے جاری نہیں ہے کہ اونٹنی یا مخلوق پتھر سے پیدا ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی پیغمبری ثابت کرنے کے لیے اپنی قدرت سے ظاہر فرمائی تھی، لہٰذا اس معجزے کے بارے میں یہاں کچھ بیان کیا گیا ہے تاکہ معجزے کی حقیقت کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے۔ معجزے کی حقیقت۔ معجزہ لغت میں جائز کر دینے اور تھکا دینے والی چیز کو کہتے ہیں، اور اسلام میں اس عمل کا نام معجزہ ہے جو کسی ظاہر اسباب کے بغیر وجود میں آئے، وہ ایسا کام کوئی اپنی مرضی سے جب چاہے نہ کر سکے، اور اس کو دوسرے الفاظوں میں خروق عادت کہتے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سنت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے عام دستور سے ہٹ کر کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہے جسے عادت اللہ اور ناموس فطرت بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ اس طرح سے بھی سوال کر سکتے ہیں کہ کیا قانون قدرت میں تبدیلی ممکن ہے؟ اس کا جواب ہے، معجزے کو
غرق عادت کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ قوانین قدرت دو طرح کے ہوتے ہیں، عادت عام اور دوسرا عادت خاص۔ عادت عام عادت اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین سے مراد ہیں کہ اکثر چیزوں کے پیدا ہونے میں اسباب کا کام کرتے ہیں، جس طرح آگ جلتی ہے اور پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور عادت خاص کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بغیر اسباب بھی کسی چیز کو بخش دیتا، وجود دے دیتا ہے، اور یہ بھی قانونی قدرت ہی ہے، کیونکہ قدرت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جس طرح چاہے پیدا کرے، اسباب یا اسباب سے یا اسباب کے بغیر سے، یعنی حرف کن سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی کام قانونی فطرت کے خلاف نہیں ہوتا، وہ کام ظاہری اسباب کے تحت ہوتا ہے یا بغیر ظاہری اسباب کے وجود میں آ جائے۔ اور جب لوگوں کی سمجھ سے کوئی چیز بالاتر ہو جاتی ہے تو وہ اسے قدرتی قانون کے خلاف کہہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا بتایا کہ ظاہری اسباب کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، بلکہ قرآن کریم میں فرمایا کہ تم کچھ نہیں تھے، یعنی معدم محسس تھے، اور تمہیں ہم نے وجود بخشا۔ اور کبھی ظاہر اسباب کے ہوتے بھی ان کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آگ کا عام طور پر جلانا، اور لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور جلانا ہو تو بھڑکنے کے باوجود نہیں جلتی، جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ کافروں نے بھڑکتی ہوئی آگ میں انہیں ڈال دیا، اور آگ کا الاؤ آپ کے لیے گلزار بن گیا۔ اور یہ بہت عرصے کا قصہ ہے۔ حال میں ہی لیجئے ایک قصہ جسے مولانا حفیظ الرحمن سیوہاری نے اپنی کتاب قصص القرآن میں درج فرمایا ہے، ذرا اسے سن لیجئے۔ کچھ عرصہ قبل لندن اور امریکہ میں بخش کشمیری نے دہتی ہوئی آگ پر چلنے کا اس طرح مظاہرہ کیا کہ وہ خود بھی چلا اور دوسرے اشخاص کو بھی اس اپنے ساتھ آگ پر سے گزارا، اور اس کے تمام سائنسدانوں نے اس کے جسم سے طرح طرح کے تجربے کر دیے کہ معلوم کرنا چاہا کہ شاید فائر پروف ہو، مگر کام ناکام رہے، اور ان کو قرار کرنا پڑا کہ اس کا جسم آگ پر گزرنے والے دوسرے اشخاص کا جسم عام انسان کے جسم سے زیادہ کوئی خاص کیفیت نہیں رکھتا، اور انتہائی حیرت اور تعجب کے ساتھ اس کا اعتراف کیا کہ وہ اس حقیقت کے سمجھنے سے عاجز ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آگ موجود ہے اور انہیں نہیں جلا رہی۔ تو علم سائنس کی فراوانی کے باوجود جبکہ ہمارے جزائے عالم ہیں تو ہم کو کیا زیبا ہے کہ علم یقین وحی کے بیان کردہ حقیقت کا اس کے لیے انکار کر دیں کہ ہماری عقل و عام خیال کے اسباب کے بغیر کسی مسبب کو دیکھنے کی عادی نہیں ہے۔ قصص القرآن جلد 2 نفاقہ اللہ۔ غرض حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں سمجھاتے اور عظ فرماتے ہیں، لیکن قوم پر بالکل کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ زیادہ سے زیادہ سرکشی اور نافرمانی کا مظاہرہ کرتے رہے، اور وہ کسی طرح سے بھی بت پرستی سے باز نہ آئے، اور ایک قلیل اور کمزور جماعت ایمان پر قائم رہی، اور آخر کار انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو ذوق پہنچانے اور اپنے خیال کو لاجواب کرنے کے لیے نفاقہ کے معجزے کا مطالبہ کر دیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے ایک گبن اونچنی اللہ تعالیٰ نے پتھروں سے نکال دکھائی، اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور گستاخی اور نافرمانی میں مصروف رہے، حالانکہ انہوں نے نفاقہ اللہ کو ہلاک کر کے ہلاکت اور بربادی کا سامان پیدا کر لیا اور اپنے انجام کو پہنچ گئے، جیسا کہ تفصیل میں ذکر ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔